سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایسے بنایا ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خاصیت اللہ نے رکھی ہے اور ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. آگ ہے، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ابھی اپنا ہاتھ جو ہم آگ میں نہیں ڈالیں گے، پتہ ہے کہ ہاتھ جل جائے گا. برف ہے، جس طرح آگ گرم ہوتی ہے اللہ نے برف کی خاصیت رکھی ہے، وہ ٹھنڈی ہے. اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ کو ٹھنڈا کر دے گی. زہر ہے، کوئی انسان زہر کو نہیں پیے گا نہ کھائے گا، پتہ ہو یہ زہر ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ زہر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مار دے گا. تعجب تو یہ ہے، ہم لوگوں پر حیرانگی ہے کہ سب باتیں مانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اس پر. اللہ پاک جو قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جو بھی برائی کرے گا اس برائی کی اس کو سزا ضرور ملے گی. یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے، جو برائی کرے گا اس کو اس برائی کی سزا ضرور ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تو پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ سوچنی بات ہے. اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ آگ کا تو یقین ہے کہ آگ جلا دے گی، پانی کا یقین ہے کہ وہ ٹھنڈا کر دے گا، زہر کا یقین ہے کہ وہ مار دے گا. برائی پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ کتنے زبردست اللہ نے بات کی ہے کہ اس کی سزا ضرور ملے گی. کوئی چانس نہیں انسان بچ جائے. تو مسئلہ تو صاف سمجھ آ گیا ہمیں، اپنا پورا کلیئر کٹ مسئلہ ہو گیا. زندگی میں دیکھیں برائیوں کے ڈھیر، ایک گھر کی نہیں بلکہ ہر کمرے میں جا کے دیکھیں گھر کے آپ، اللہ کی نافرمانیوں کو ڈھیر ہوں گے، حراموں کو ڈھیر ہوں گے. اپنی شکل، صورت، لباس، جو کچھ بھی دیکھنا، اپنے بچوں کا رہن سہن، طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا، کام کرنا، جانا نکلنا، باہر ہونا. اللہ اکبر. ادھر کہتے ایک برائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور جہاں ایک نیکی ہوگی برائی تو کوئی تناسب نکالے. یہ تو میں گھر کی بات کر رہا ہوں، پورے معاشرے کی بات آپ کر کے دیکھیں. نظر تو یہی آتے ہیں دوستوں. تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں؟
ہر برائی جو اللہ کی عذاب لے کر آتی ہے، اللہ کی ناراضگی لے کے آتی ہے، لعنتیں لے کر آتی ہے ایک برائی. تو ہم اتنی ساری برائیوں کے باوجود دن میں ڈھیر لگے ہیں ہمارے میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں. کون سی اللہ کی رحمت کا ہم انتظار کرتے ہیں؟ کون سے اللہ کے فضل کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ کیسے آئے گا؟ اور ہے بھی نہیں، ہے بھی نہیں. تو بناوٹی چیزیں، جیسے آپ بناوٹی پھول رکھ دیں کسی کمرے میں، خوشبو تو نہیں دیتے ہو، بس نظر آئیں گے بناوٹی پھول، ماشاء اللہ صفائی کرتے ہیں اس کی. یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں تھوڑے زندگی جو چل پھر رہی ہے، یہ تو ایک بناوٹی ہے، آرٹیفیشل پھول ہے. حقیقت اس میں خوشبو ہے ہی نہیں زندگی میں. مسئلے برائیاں، بے سکونی ہے ہی حساب نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی اللہ نے بتائی. میں تو ہر انسان کو اس کی برائی کا جو ہے سزا بھی دوں گا. یہ بہت لازم چیز ہے. کیا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، ذہن میں آنے رہا اس وقت. بڑا عمدہ شعر ہے اس بات سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہاں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں. یہ سمجھے مشکل ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اس ذہن میں بنباسی کی جا رہے ہیں برائی، بس دیکھی جائے گی جی آگے جو کچھ ہوگا. یہاں تھوڑی سزا ملنی ہے، سزا تو وہاں ملنی ہے. تو شاعر کہتے ہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. یعنی یہ نہیں کہ بھائی حشر پہ جا کے اس کا ہمیں سزا ملے گی. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی اس کی سزا دیتی ہے. زندگی خود ہی اس کی سزا دیتی ہے. تو زندگی میں انسان جو ہے وہ خود ہی ان کی سزاؤں کو بھگتتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ایسی زندگی گزارنی ہے انہیں، یہاں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی. مومن ہو کے تصور کر سکتا ہے کہ برائی اس کے سامنے ہو رہی ہو، یا وہ برائی دیکھ رہا ہو، یا اس کے گھر میں برائی ہو، اور توقع کرے کہ مجھ پہ کوئی اللہ کی پریشانی نہ ہے، عذاب نہ ہے. بہت ناممکن چیز. جیسے آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں، آگ کی تاثیر ہے، اللہ نے کہا جلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک برائی ہم کر رہے ہیں دوائی نہیں لائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی سے، تو دنگ رہے گا اس بستی کو دیکھ کے. نبی تھے وقت کے، کیا بات ہے، جنت لگتی ہے. کیا رونقیں، کیا دریا، کیا پانی، کیا پھل، کیا فروٹ، اور کیا خوشحالی، اور کیا نہیں تھا جو نعمتوں کی بارشیں اس بستی پہ. بڑا حیران کیا اللہ، یہ تیری بستی کیسی بستی ہے؟ سبحان اللہ. ہر آدمی خوشحال ہو، بڑا فراوانی ہر چیز کی، کوئی تنگی نہیں جناب. دریا چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، لوگ مست ہیں، اپنے کھا پی رہے ہیں، بہت خوشحالی کا سما. دیکھتے رہے اللہ کی رحمت بتا چکے. سبحان کیا عجیب بستی ہے. سفر میں تو چلے گئے. بہت دنوں کے بعد ان کا پھر اسی بستی سے گزر ہوا. تو وہ دیکھ رہے ہیں یہ بستی وہی ہے، گزر تو میرا یہیں سے ہوا تھا. کھنڈرات، قبرستان، کتے، بلیاں، جانور، کچھ نہیں. ہو کا عالم، درخت سوکھے ہوئے، درخت دریا سوکھے ہوئے، برے حال. بہت پریشان کہ یہ کیا ہوا. ایک دم اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ یہ تو میں دیکھ کر گیا تھا، فلاں سال میں آیا تھا اس بستی میں، دیکھا تھا بڑی رونق تھی، اب اتنی ویران ہوگی بستی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے نبی، جب تک یہ میری فرما برداری کرتے رہے، میری اطاعت کرتے رہے، میں ایک ایک لمحے پہ ان کی نعمتیں اتارتا تھا، ان پہ فضل اتارتا تھا، ایسی ایسی نعمتیں دیتا تھا. زمین کی مجال نہیں تھی جو ان کو ایک سال میں 3 فصلیں دیتی تھی. ایک درخت کئی دفعہ پھل نکالتا تھا. جیسے آپ کے آم 3 دفعہ درخت آپ آم دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو بکریاں تھیں، گائیں تھیں، یہ دن میں ہر وقت دودھ دیتی تھیں، اور ان کی نہروں کے اندر خوب میٹھا پانی تھا. بارشیں جب چاہتے تھے بارشیں رکھا تھا، کیونکہ میرے فرما بردار تھے. بس پھر ان پہ جو شیطانی چڑھی نافرمانی کرنا شروع کری،
اللہ نے اپنا اصول بتایا کہ پھر میں آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کو کم کرتا چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. یکدم نہیں بلکہ کیا آہستہ آہستہ نعمتوں کو کم کرتا ہوں. اور کرتے کرتے پھر یہ حساب ہو جاتا ہے جو تم نے دیکھا ہے. وہ قومیں ویران ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کے تقدس ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کا کتنی عزت ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا قرآن نے تعریف کی اللہ نے اپنے کی, ایمان والے کی, سوچ سکتے ہیں دنیا میں اس کی کتنی رسپیکٹ ہے اور کتنا اللہ نے کو مقام دیا ہے کہ ایمان والے کو. اور آج اب تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جو حالات ہے سبحان اللہ, کسی کو سن نہیں, کسی قوم کا سن نہیں. کیا ہے جب اللہ کو بھول جاتا ہے آدمی, برائی کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں. برائی تمہارے ذہن میں برائی ہے ہی نہیں, اس کا کیا ہے جی, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, لے لو پھر مزے. اصل تو یہ ہے کسی طرح سے بھی ہمارے حالات پورے نہیں ہوتے. ہاں ہمت کر کے الحمدللہ جو انسان قدم اٹھا لے اور کہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا کہ جو خلاف شریعت ہو. کوئی غیر محرم کے سامنے آ کے نہیں بیٹھے گی, نہ بیٹھے گا. چاچے کا پتر ہو, مامے کا پتر ہو, بہن کا پتر ہو, بھائی کی بیوی ہو, اس کی بیوی ہو, خالی لبادہ اوڑھ کے کبھی نماز پڑھ لی, کبھی سجدہ کر لیا, ادھر گناہ کر لیا, ادھر گیا. اللہ کی شریعت کا ایک تک قانون توڑ دے آدمی. جی میرے بھائی کا پتر ہے, جس سے نکام نہیں ہوتا, اس سے پردہ ہو جاتا ہے, اس سے نہیں پردہ ہوتا. جی میرے بیٹے کی بیوی ہے, فلاں کی بیوی ہے. قانون یہ اللہ تعالیٰ غیر محرم کس طرح ضرورت ہو کسی کی ہو کہ اللہ کے قانون گھر میں توڑو, پھر وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہمارے گھر میں تو بڑی برکت ہو. تو بس وہی بات ہے, ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کو اٹھاتا ہے, ایک ایک کر کے اٹھاتا ہے اور اس کو پھر ویران کر دیتا ہے, اس گھر کو بھی, اس بستی کو بھی, انسانوں کو بھی. اگر شعور نہیں آتا انسان کو تو ایک بات تو پکی سمجھ لیں, بھولا و سبق اس کو یاد ہی کر لیں ہم لوگ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تک اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی قسم کے بھی ہمارے اوپر, ہماری زندگی میں, ہمارے گھر میں, ہمارے ملک میں, ہماری بستیوں میں, کہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور رحمت آ سکتی ہے. اس کے انتظار کرو کہ گناہ کی سزا ملنے والی ہے اور مل کے رہے گی. یہ بزرگ تھے, اللہ والے نے ایک آدمی تھے, بس سب انسان, اور نفس کے کسی چکر میں گناہ انہوں نے کر لیا. گناہ والی کوئی بات ہو گئی ہوگی, جیسے آج کل تو عام ہو جاتی ہے نا, بس جیب سے نکالا, یہ دیکھا وہ گیا ایک دفعہ ان سے ہوا گناہ, تو بس گناہ پہلے دفعہ ہوتا ہے تھوڑا پسینہ سا آ جاتا ہے تھوڑا, اس کے بعد دوسرا پھر ہوتا ہے, پھر آدمی لیڈر ہو جاتا ہے. تو ان سے وہ گناہ بار بار ہونے لگا. تو ایک دم انہیں خیال آیا کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں, اللہ کا ولی ہوں, اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے, میں یہ بار بار گناہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی یہ آتی ہے کہ ہر برائی کے ساتھ میں جو ہے سزا ضرور دوں گا, ملتی اس کو سزا. تو میرے ساتھ تو معاملہ سی چل رہا ہے, اللہ کی طرف سے الہام ہے. اچھا تو یہ سمجھ جائے کہ صحیح چل رہا ہے. سنت الہی تو یہی ہے نا, ایک ایک کر کے نعمتیں اٹھاتا ہے, کہتا ہے ہاں اپنی طرف کیا کچھ تم نے ضائع کر دیا, بتا دیجیے کیا کیا ضائع ہو گیا تھے اندر سے. تہجد پہ اٹھتا ہے کہ ہاں اٹھتا ہوں, ابھی عادت برقرار ہے. اٹھتا ہی ہے نا, صرف جو مقام میں نے تجھے تہجد پہ دیا تھا کہ اس کا کوئی چیز نظر آتی ہے. اب مجھے یہ بتا کہ تہجد میں تیرا رونا کہاں گیا, تیری گریا کہاں گئی, تیرا لطف کہاں گیا, اور تیرا قرآن کی لمبی لمبی آیات کا پڑھنا وہ سب کہاں گیا. اب تو اٹھتا ہے قرآن تہجد کے لیے, یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو سب کچھ ہم نے لے لیا, اب سب تہجد پہ اٹھنا رہ گیا تیرا. آستہ آستہ ہی تو سب ختم ہو گیا تیرا. پلٹ کے دیکھ چلا کیا کچھ تیرا ختم ہو چکا ہے اندر سے. ہوگا وہی ایکشن ہوتا رہے گا, لیکن اس میں کیا ہوگا, ڈبہ ہو جائے گا. تو ڈبہ ہے, کھنگڑا کر دیا کھنگڑا, اس کے بعد اس کھنگڑا پن کو تیرا ہم نکال دیں گے. یہ نعمت بھی ہم نکال دیتے ہیں انسان. لیکن ہم ایک دم کسی انسان کے ساتھ نہیں کرتے. جس بلڈنگ گرتی ہے نا آہستہ آہستہ, جیسے اللہ کہتے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری رحمت انتظار کرتی ہے اس کا.
مدرجے. ہم بھی آپ اپنی کیفیات کو دیکھ لیں کہ دل نہیں کرتا نا کبھی ذکر کرنے کو, کہ کبھی ذکر پہ آنے کو دل نہیں نہ کرتا, یا فجر پہ اٹھنے پہ سستی آتی ہے نا, یا کہ تہجد پہ کبھی نہیں اٹھنا ہوتا نا ہمارے سے, ذکر کرنے میں کبھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا, کبھی کہتے ہیں چھوڑو یہ کیا جانا, اب سنڈان ہوتے ہیں نا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ وارننگ ہوگی کہ میں تجھ سے ناراض ہوں. اللہ اکبر. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ یہ نہیں کہ اس کو دولت ڈاکے ڈال دیتا ہے یا بینک بند کر دیتا ہے. یہ تو آپ دیکھنا سارے اللہ کو نہیں مانتے لوگ. نہیں, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی محبت والی چیزوں کو دور کرتا رہ جاتا ہے. کتنا بڑا عذاب ہوا کہ اس کو ذکر کی توفیق دے کے ذکر سے اس کو دور کر دے. اللہ اکبر. وہ تو مردگی ہو گیا انسان. جب یہ کیفیت انسان اترتی ہے, یا چلو یہیں کر لیتے ہیں ذکر, کیا اس سٹیٹس سے جو اللہ نے رکھا ہے. جیسے تہجد پہ تو اٹھ رہا ہے وہ, لیکن تہجد پڑھنا قرآن کہاں گیا؟ تہجد تو کر رہے ہو, لذت کہاں گئی؟ تو ہاتھ میں اٹھاتا تھا تیرا گریا طاری ہوتا, وہ گریا کہاں گیا؟ وہ اللہ کی حضوری کہاں گئی؟ تو جس وقت یہ دیکھے آدمی کہ کوئی ایسی چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے کہ اس چیز پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے میرے, جو اللہ کی محبت جہاں سے شروع ہوتی تھی, جو سائن آف لو ہے اللہ کا, اللہ کی محبت کی جو نشانی تھی. اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. سب سے بڑی نشانی ہے. یاد کر رہے ہیں آپ اللہ کو, اور ہر ایک کو تو توفیق دیتا نہیں اللہ پاک, اور ہر ایک کرتا نہیں, کیونکہ فرض تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں واجب تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں. نماز پڑھ لی, حصہ ختم. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو باہر نکلنا, جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے ذکر بھی کرواؤں گا. جب وہ چیز ختم ہو رہی ہے تو کتنی بڑی چیز ختم. اس کا مطلب کوئی برائی ہوئی ہے ہمارے سے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک. یہاں کیا ہو آدمی کو, اگر سینس اس میں ہے اس چیز کا کہ واقعی اللہ سے ہے کوئی چیز یا برائی کوئی چیز ہے, تو وہ تو مر جاتا. بنی اسرائیل کے آدمی تھے, نیک آدمی تھا, عابد تھا. کسی خاتون عورت کے اس کی ران کے اوپر ٹانگ, اس نے ہاتھ ایسے رکھ دیا. خاتون تھی کوئی, ان کی شیط نے پردہ کچھ اور ہوگا, تو انہوں نے کیا کیا, اس کے ران پر ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ تو رکھ دیا, ظاہر ہے تو کوئی ایکشن کرتا ہے. بشی کہیں ہاں جی بیوی کیا آپ کا حال ہے, ماشاء اللہ آپ تو میری بیٹی کی طرح ہے. لیکن اس کے سینس میں تو ہے نا کہ وہ کس لیے ہاتھ رکھ رہا ہے. تو وہ تو سمجھ گیا کہ جو میرا ہاتھ پڑا ہے اس کی ران پر, مجھ سے کوئی طوفان ہوا. بے شک کہہ جائے میری بہن ہے, آپ میری بیٹی ہو, تو ہو ہی نہیں سکتا. غیر محرم, منہ بولی بہن بیٹی, یہ سب بکواس ہے, سب شیطانیت ہے. یہ ساری شیطانیت ہے. بے غیرتی ہے جو غیر محرم عورتیں مرد ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں کسی رشتے کے بیس پر, وہ بالکل حرام ہے. رشتے حرام ہو جاتا ہے. جس کو اللہ حرام کیا وہ حرام ہے. اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جس سے مفقود ہے, سے پڑتا ہے عورت کا, مکمل پڑتا ہے. ورنہ کیا ہے, بے حیائی. پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کھینچتا ہوں میں چیزیں, پھر دوستی, پھر ہاں جی پائی جی تو بہن جی تسی میرے بہن تسی میرے پائی, کرتے کرتے وہ نہیں جی یہ تو میرے بھائی کی بیوی ہے, یہ میری ہاں بھابھی کیا حال چال ہے, بھابھی آج کیا پکا ہے, وہ تو کچھ دنوں کے اندر وہ دوسرے کی بھابھی بن جاتی ہے. اللہ کہتا ہے برائی پہ جو اس کو سزا ملتی ہے جس نے قانون کو توڑا اللہ تعالیٰ کے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ اسلام بتایا ہوا. تو وہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اس کے دان پر. وہ تو پھر سینس تھا ان میں, ہاتھ رکھا نہیں, سمجھے کہ میرے اندر فیلنگ کچھ اور گئی ہیں اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد. انہوں نے کہا اب یہ ہاتھ تو میرا نہیں رہ سکتے میرے جسم کے ساتھ. سبحان اللہ, یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میرے سب کچھ ختم. اللہ نے کہا کہ ایک برائی کے بعد جو ہے میں اس کو سزا ضرور دیتا ہوں. تو میں تو مر گیا, پتہ مجھے کیا سزا ملنے والی ہے, یہ ساری چیزیں نہ میری ختم ہو جائیں. آگ جلائی, ہاتھ ڈال دیا آگ کے اندر, ہاتھ کو جلا دیا. کہتا اب یہ ہاتھ کبھی کام نہیں کرے گا. دیکھا ہم نے, یہ ہے ریلیشن بندے کا اور اللہ کا. میرے دوستو, یہ ذکر جو کرتے ہیں اس ریلیشن کو ریوائو کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ ریلیشن اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ وجہ ہے. مردہ ہو گیا ہمارا تعلق اللہ سے, پتہ ہی اتنی بڑی بات ہے, ہاتھ جلا دی. اور پھر یہ تو بنی اسرائیل کا جو تھا ان کی شریعت کے معاملات. ادھر آئیں ذرا, صدقہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ اللہ نے یہ سختی اٹھا لی. پھر میں چل چھوڑ اس بات کو, تو کیوں ہاتھ جلائے گا, تیرے سے یہ غلطی ہوگی تو سب ایک کام کر, نظر جھکا, ماتھا نیچے کر, اور اپنے رب سے کہہ دے کہ اب پکا وعدہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ بھی معاف, پچھلا بھی معاف.
اور اتنی کمین لوگ ہیں ہم لوگ، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہم کر سکتے، یہ بھی نہیں ہم کرتے کہ گناہ کے بعد جو ہماری زندگی میں گناہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں، میری بیٹی نہیں کرتی، میری بہن نہیں کرتی، میری ماں نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو دنیا میں ہیں۔ تعجب دیکھیں اتنی شریعت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کر دیا۔ ایسے ڈنگر آدمی ہم لوگ ہیں کہ ہم نے جہنم کو قبول کیا ہوا ہے، ہماری عورتوں نے، مردوں نے، ہماری پوری قوم نے، پوری امت نے قبول کیا کہ ہمیں جہنم میں پھینک دو۔ کہ اللہ جو کنسیشن تو نے دیا ہے کہ ہم تجھ سے ایک دفعہ یہ وعدہ کر لیں، کوئی سائن نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی گواہی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے انسان ہی کہتے یہ احساس اس کی طرح پیدا ہو جائے جیسے اس آدمی میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے تو ہاتھ جلایا تب بھی پتہ نہیں توبہ قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کوئی بھی نہ ہو، تو اکیلا کہیں بیٹھ کے کہہ دے اللہ تعالیٰ میں اپنی غلطی کا احساس کرتا ہوں، میں نے بد نظری کی ہے، اللہ اکبر، اس کی سزا تو بہت زیادہ ہے، نہ جانے تم اسے کیا کچھ سزا میں لے لے، تیرا وعدہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ختم، بولے سبحان اللہ۔ یہ قوم ہے ہماری، ہم اتنے پاگل کے بچے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کہا جہنم دے دو، ہم نے، ہماری زبان یہ نہیں کہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے پھر گناہ، حج کرنا ہے پھر وہ گناہ، عمرہ کرنا ہے پھر گناہ، ہر بات کے بعد پھر وہی گناہ چل رہے ہیں، وہی گھر کے حالات، وہی سب کچھ، ہمارا کچھ نہیں بدلتا۔ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے یا بس ختم ہو گیا تو جی فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ رمضان آتے ہیں، شعبان آتا ہے، شعبان کی 15 تاریخ آئی، اس سے بڑی بھی کس امت بلیسنگ ہوگی دوستو؟ اس سے بڑی بھی کوئی بلیسنگ ہوگی؟ اللہ کا کرم ہوگا؟ ہم اتنے جانور ڈنگر کے پتر ہیں، سوچ نہیں سکتا آدمی ہماری حالات کیا ہے۔ اب یہ 15 تاریخ اللہ، اب دیکھیں بلیسنگ، 15 شعبان، اس پہ جو تماشے ہم لگائیں گے، جو اس کو ضائع کریں گے نا اس رات کو، اس کا تو حساب ہی نہیں۔ آدھی قوم تو پٹاخے بجائے گی، آدھی قوم حلوے کھائے گی، آدھی قوم پتنی سرنی اٹھائے گی، آدھی قوم کچھ کرے گی، کوئی دیے جلائے گی۔ شیطان نے دیکھو کس طرح انسان کو ختم کیا۔ اللہ نے اس حبیب کے صدقے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یہ 15 کی رات جو دے رہا، آدھی قوم کیا ہے؟ بس مدن تقریر ہے، یہ حال ہے تو فلاں، یہ وہ 4-5 گھنٹے جو اتنے خوبصورت اورس جو ہمارے پاس آئے ہیں، جو سب فضولیات میں گزر دیں گے۔ کئی جگہ نہیں مل رہی ہمیں ذکر کرنے کے لیے، نہیں جی نہیں ہمارے یہاں یہ پروگرام، نہیں جی ہمارے یہاں یہ پروگرام، اس مسجد کا پتہ نہیں دیں گے بھی نہیں۔ ذکر روح ہے، آپ کو نہیں ملے گی جگہ، مجھے دکھا دیں کسی مسجد میں آپ کو دے دے گا، نہیں اپنے خانقاہ میں جائیں، اپنے وہاں جائیں، مجھے اس طرح کر سکتے ہیں، پھر آپ نیچے بیٹھ جائیں سیلر میں، وہاں کر لیں، ہمارے تو اوپر تو پروگرام چل رہے ہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، یا اللہ تیری یہ قوم کے صدقے جاؤں، کیا اطلاعات دی اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ قوم اللہ کی کیا کیسی بخشش ہوگی اس قوم کو، مجھے بتائیں۔ پتہ نہیں میں غلط بھی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بتائیں تو صحیح، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ لیکن دکھا دیں مجھے کس جب مسجد ہے، مجھے کہہ دیں جی ماشاءاللہ شعبان کی رات ہے جی، اس میں ذکر کی بڑی افضلیت ہے جناب، اور ذکر یہ نام ہے، ہم جی ذکر کر سکتے یہ پیچھے ہٹیں، کیا یہاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، فلاں تقریر آئی ہے، تقریر سننی ہے، یہ عزیز ہیں جاؤ پوچھو نا کسی کو دیتے ہیں آپ کو بھی اجازت۔ میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو پھر وہ سب ناراض مجھ سے، بدعتی پاگل آدمی ہے، جاہل آدمی، یہ فلاں اس کو یہ کرو۔ تو بھائی ایسا کرم اللہ کا کہ 15 رات، اس میں تو یہ ہے کہ ایک ایک بچہ، عورت، مرد، سبحان ایسی تیار ہو جائے۔ کیوں 15 رات کیا کر رہا ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم برائیوں سے اٹکے ہوئے ہیں، برے حال ہیں ہمارے، ایسی تیسی ہماری ہوئی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا مہینہ آنے والا ہے رمضان، اللہ اتنا بڑا مہینہ اللہ پاک دے رہا ہے کہ اس کی تعریف کا تو کوئی لفظ ہی نہیں نا سمجھنے کی، تو اس کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مہینہ ہے کیا ہو۔ تو اس کے لیے اللہ پاک کے جانور ایسے ہیں کہ یہ ان کو میں چانس دے دوں کہ اس مہینے کو ضائع نہ کر دیں، 2 ہفتے پہلے ہی میں ان کو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسی حدیث یاد آئی ہے سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، عالم لوگ یہ نہیں سنی تو سنے آج۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص 1 مہینے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. سوری، اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص موت سے 1 مہینہ پہلے، کس سے؟ موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی موت تک توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہم نے چیز تو سنا تھا نا، غرغرے تک موت کر سکتے، کیونکہ 1 مہینہ پہلے کر لو. تو اس حدیث سے سنے تو اب بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15 دن پہلے ہمیں رمضان سے کہا کہ تم اس رات کو بیٹھ کے کیا کر لو، کسی کون میں بیٹھ کے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تاکہ تمہارا میرا کنیکشن مل جائے اور دوستی ہو جائے، آنے والا مہینہ تمہارا ضائع نہ ہو. بس اتنی سی بات تھی. اس کو جو تماشا ہم نے لگایا ہے اس رات کا، کیوں مولانا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو تماشا ہم نے لگایا ہے پوچھو ہی نہ اس کا. اس وقت تو چاہیے تھا پوری اجتماعی امت جو تھی 15 تاریخ کو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور میں رہتی، اپنے گھروں کو تبدیل کر دیتی، ہمارے لباس تبدیل ہو جاتے، ہماری شکلیں تبدیل ہو جاتی، ہمارے گھر سے ساری وہ خرافات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے ایک مومن کے ناطے سے پاک سے صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے. لیکن اس رات کو 15 دن پہلے بھی ہم نے کہا جی یہ تو ایک ڈرامے کی بات ہے جناب، اور سڑی پٹاخے چھوڑو یا سرین چھوڑو، حلوے کھاؤ، پڑا کرو، تقریریں کراؤ، فلاں کراؤ، اور صبح اندے منہ کو سو جاؤ. بڑا 3 مارے صبح ہم نے روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. مولانا بیٹھے پوچھ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے روزہ، کوئی حدیث نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آیا کہ روزہ رکھو، لیکن رکھیں آپ روزہ، مارا تو میں نے کہا. اس پہ کتنا زور دے رہے ہیں جو اصل چیز جس کے لیے چیز دی گئی ہے. میں مقابلتاً کہہ رہا ہوں، وہ روزہ کیا فائدہ دے گا بھائی جب توبہ ہی نہیں ہماری ہوئی جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں 15ویں کی رات دی ہے. اللہ کے تو یہ ہے ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برائی جب تک برائی رہی اور جب تک سزا نہیں دے دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نہیں چھوڑو. ایک صحابی تھے، اب صحابی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں جب کوئی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو صحابی کو تو روشن ضمیر لوگ تھے نا، تو روشن ضمیر لوگ تھے. یعنی ہمارے تو 70,000 ولایت بھی آ جائے، ولی بھی کھڑے ہو جائیں تو اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں. تو ہمارے تو ولی کی کرامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ تو مشاہدے کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے سینے کھلے ہوتے ہیں اور دل کھلے ہوتے ہیں. تو ولی کا جب یہ حال ہے تو صحابی کا کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. صحابی کا کیا حال ہوگا؟ ان سے الفاظ نکل جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نے ایک عجیب بات کہی ایک صحابی نے، اور ہر صحابی، یہ نہیں کہ کوئی صحابی کا معیار تھا کہ فلاں سے پڑھا ہے تو یہ ہوا ہے، اس نے یہ کیا، کچھ نہیں. کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا اس کا، نہ تعلیم کا، نہ کسی چیز کا، کچھ بھی نہیں، نہ پیسے کا، نہ دولت کا، نہ خاندان کا. بدھو ایک اسٹینڈرڈ تھا. آیا چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی، ایمان سے دیکھ لیا، ہائے ساری دنیا کے عالموں سے بڑھ گیا، ساری دنیا کے صوفیوں سے بڑھ گیا، اللہ والوں سے بڑھ گیا. اس کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر کوئی نہیں. کیوں؟ سبحان اللہ. یہ بھی چل رہا ہے ابھی تک. وہ کیا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہائی کلاس چیز تھی جس میں وہ آدمی جا رہا تھا دیکھنے کے لیے. اتنا تصرف تھا اس ذات کا کہ وہ ایک جھلک دیکھتے اس کے پورا تزکیہ ہو جاتا تھا. اصل وجہ یہ تھی صحابی بننے کی. یہ یاد کریں کہ کیا چہرے والے کو دیکھنے کے بعد وہ ایسی چیز تھی کہ ایک دم انسان کا تزکیہ ہو جاتا، نفس ختم، صاف اندر پاک، اور وہ اللہ سے مل کے عارفین میں چلا جاتا تھا. اب آج تک چل رہا ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تمہارا بھی سینہ کھل جائے. یہی تو چیز ہے، اور کیا ہے؟ یہی تو چیز ہے، وہی چل رہا ہے سلسلہ. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. یہ تو چل رہا ہے سارا معاملہ، اور کیا ہے؟ کوئی جادو ہے؟ جاؤ بیٹھو کسی اللہ والی کی زیارت کرو. کروڑوں حجوں ہو. ایک درویش کہتا ہے کہ میں جب اپنے شیخ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں حد سے زیادہ مجھے فائدہ ہو جاتا ہے. عارفین میں اس کا دل کھل جاتا ہے، اندر سے ضمیر کھل جاتا ہے آدمی کا. یہ نیتیں چاہیے، ذوق چاہیے، شوق چاہیے سب کو. تو کیا کہہ رہے ہیں صحابی؟ کہتے ہیں جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے کیفیت بیان کر رہے ہیں، حضوری دیکھیں ان کی. کہتے ہیں جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے اثرات میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں، اپنی اولاد میں دیکھتا ہوں، اپنے غلاموں میں دیکھتا ہوں، اپنی باندی میں دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ جو میرے جانور ہیں ان میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان میں نافرمانی آنا شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کی سے غلطی ہوئی ہے تو ساری قوم کو اللہ نے نافرمان کر دیا.
میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھیں. ہمت ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی تو ویسے زندگی گزار لو الحمدللہ، کہ جس کو اللہ کو ناپسند والی چیز کو صبح سے لے کے شام تک زندگی میں نہ ہو، نافرمانی والی کوئی چیز نہ ہو. اللہ نے ذکر دیا ہمیں، ذکر کی دو خاصیت رکھی ہیں. ذکر میں کہا نا ہر چیز میں خاصیت ہے، ذکر کی خاصیت دو رکھی ہیں اللہ نے، کہ یہ گناہ مٹاتا بھی ہے اور گناہ ہونے بھی نہیں دیتا. بولے سبحان اللہ. کیا خاصیت رکھی کہ جو ذاکر ہوتا ہے وہ اس سے یہ چیز دو چیزیں حاصل کرتا ہے. ایک تو کیا کہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جو گناہ آلریڈی ہے ان کو صاف کرتا ہے، اور دوسری کیا چیز کہ اس نے انسان میں ایسی طاقت پیدا کرتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، گناہ سے بچتا رہے. یہی کر لے آدمی، اللہ کا ذکر شوق سے کر لے اور اس کو دیکھتا رہے کہ میرے کتنا فرق آ رہا ہے، میں گناہوں سے کتنا دور جا رہا ہوں، برائی سے مجھے کتنی نفرت ہونے شروع ہوئی. وہی چیز جو میں شوق سے کرتا تھا اب مجھ میں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اب مجھے سے برا لگنے لگی ہے. یہ ذکر سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ شعبان کی رات جو آ رہی ہے اس پہ خیال سے کیا کام کرنا ہے. ہم نے اونچا بولے بس دوسرے چکر میں نہ پڑیں. اتنی رکعت پڑھ لی، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، بڑے برز پڑھتے اتنے لمبا چوڑے کرنے کی کیا بات ہے. کونے میں بیٹھیں رات کے سے 2 نفل پڑھنے کے بعد آرام سے جو روٹین آپ کا نفل پڑھ کے توبہ طے پک کے دل سے کر کے آرام سے سو جائیں. تہجد بیٹھیں تہجد پڑھیں، بس ختم معاملہ. اس چیز کے لیے رات دی کوئی ڈرامے بازی کرنے کی بات نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے حضور ہو کے توبہ مانگ لے. سمجھے نا، بس اتنی بات ہے. جس نے یہ کر لیا سمجھو انشاءاللہ الحمدللہ رمضان تک پہنچ گیا صحیح. اور جس نے یہاں سے ابتدا خراب کی اب بھی ڈرا کہ نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے تو بڑا چھوڑ تو آنکھیں کیسے کروں جی، تو فلاں کسی ٹھنڈا ہو جا کر لے، جو رمضان جیسے گزرے یہ بھی گزار لے، پھر اس کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہمت دے. کیوں بھائی زمانہ بہت سخت ہے، مجاہدہ بہت ہے. ہمت کریں اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ. مجاہدہ تو ہے، کوشش تو اس زمانے کے اندر جو ہے معاملہ تو ایسا ہی ہے نا. آپ جس زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ تو بہت قریب ہے نا امام مہدی سے. امام مہدی کا تو سٹائل میں انشاءاللہ کبھی آپ اس سے گفتگو کروں گے، ٹائم نہیں ہوتا. کسی دن بات کرنی ہے میں نے امام مہدی کی بھی انشاءاللہ، کہ دیکھیں کیا ہوگا، کس زمانے میں وہ کیا کریں گے اور کیا حساب کتاب ہوگا ان کا، اور کس طرح سیکوینس چلے گا ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تک. تو حقیقت بہت قریب ہے مشکل، لیکن مشکل نہیں ہے. اللہ فضل فرما دے، کوئی مشکل نہیں. ہمت کر کھڑے ہو جائیں، جو کچھ بھی انشاءاللہ برائی والی زندگی نہیں رکھنی. گھر کو پاک اور صاف کر دیں، بیوی بچوں کو پاک کر دیں، بیویوں کو برقعے پہنائیں، پردے پہنائیں، اور بالکل اخلاق حسنہ سب کچھ ہو انشاءاللہ. کچھ نہ ہو گھروں کے اندر ایسی چیزیں نہ پاک قسم کی چیز نہ ہو، صاف اور ستھری پاک اور صاف، پیس والی، امن والی، شانتی والی فرسٹ کلاس زندگی کو گزاریں. نہ کسی سے دشمنی کریں، نہ کسی سے دشمنی لیں. سب کے لیے خیر اچھا سینہ لے کے زندگی گزاریں انشاءاللہ. صبح اور شام جو مل جائے اس پہ اکتفا کریں حلال کے ساتھ، جتنا مل جائے اس کو کھا لیں آرام کے ساتھ الحمدللہ. کسی نماز کو ترک نہ کریں اس گندے پیسے کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے. کسی نماز اعلیٰ درجے کی جماعتیں ہیں، جماعت کے ساتھ نمازنا، مسجد میں جانا اور سب کو جا کے نماز پڑھنا، سجدے کرنا، ان چیزوں کو صرف اس دنیا کی غلاظت کی وجہ سے کہ 5 پاؤنڈ زیادہ ہو جائیں گے، 100 پاؤنڈ زیادہ ہو جائیں گے، 10 پاؤنڈ، لعنت کریں ایسی چیزوں پر، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو آخرت کے لیے سب سے بلند چیز ہے. یہ سب کچھ مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں، کثرت سے کریں. کچھ ساتھ نہیں جائے گا. جس کے لیے ہم نماز چھوڑیں گے، اس پاؤنڈ کے لیے جماعت کو چھوڑیں گے، وہ بھی آپ کے قبر میں نہیں جائے گا. بلکہ یہ پاؤنڈ کیا کرے گا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کو لڑائے گا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور آپ کو کوئی بخشے گا بھی نہیں. کیونکہ لڑائی شروع ہو جائے گی، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں میرا ہے، جیسے سائیکل میری ہے، یہ گاڑی تو میرے نام کی تھی، یہ باپ نے تو مجھے دی تھی، نہیں جی باپ نے تجھے دی تھی، مجھے دی تھی، نہیں مجھے چاہتا تھا. اور باپ کے جوتے پڑ رہے ہیں قبر کے اندر، اس کے چتر پڑ رہے ہیں اور بیٹوں پر لڑ رہے ہیں. ہم نے نمازیں چھوڑی اس کے لیے، اللہ کے دین کو چھوڑا، اذانیں چھوڑی، قرآن چھوڑا، ذکر چھوڑا اس پاؤنڈ کے لیے، تاکہ بچوں کے لیے ہم بچوں کے لیے تماشا کیا. کوئی بچہ نہیں قبر پہ آگے پوچھے گا نہیں، وہ پتہ ہی نہیں باپ کی قبر ہے کدھر، کچی ہے پکی ہے کیا ہے، چوہے پھر رہے ہیں، بچے پھر رہے ہیں. وہ بیچارہ بس بچوں کے لیے کر رہے ہیں ہم سب کچھ. اتنے کریں بچوں کے لیے شرعی حق جو ہے قصہ ختم. بیوی کے لیے اتنے کریں جتنا شرعی حق ہے. دین تو نہ دے دے اپنا، دین تو قربان نہیں نہ کوئی کرتا.
بہت بڑی بات ہے. زندگی کو سمجھیں، بیلنس آف لائف ہونی چاہیے انسان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.